بقرعید کے شروع کے 10 دن بہت برکت والے ہوتے ہیں۔ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قربانی کے لیے پیسے دے دیے اور اس نے قربانی نہیں کری تو آپ کے اوپر قربانی واجب رہے گی، ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے گوشت میں بھی غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ نزدیک ہے۔ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ کس طرح سے اس کے جو ارکان ہیں، کیا خیال رکھنا چاہیے عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے اس تہوار کو منائیں، اسی سارے مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب، فتح پوری مسجد سے شاہی امام۔ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کا جو ہے چاند بھی نظر آ گیا ہے اور اب نماز بھی ادا ہوگی 29 تاریخ کو اسی مہینے کی۔ کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کیا اس میں ارکان ہیں، کس طریقے سے اس کی پوری عبادت ہے یا قربانی کا جو اہتمام ہے، جو قاعدے ہیں، کیا ہیں اس میں، کس طریقے سے خیال رکھا جائے؟ بقرعید کے شروع کے 10 دن بہت برکت والے ہوتے ہیں۔ چاند نکلنے کے بعد یہ جو بقرعید سے پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں بہت مبارک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اور ایک دن کے روزے کا ثواب جو نفل روزہ ہوتا ہے 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ جتنا ہو سکے ان دنوں میں عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور روزہ رکھنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا۔ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پریشانی کے ہیں، تو ایسے مبارک دنوں میں اگر ہم دعا کریں گے تو اس سے ہمارا بہت فائدہ ہے۔ ہاں، عرفہ جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے، تو عرفہ کے دن سے 9 تاریخ کے دن سے جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ان کے بعد ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مسجدوں میں جماعت کے بعد مرد بھی پڑھتے ہیں اور گھروں میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں فرض نماز کے بعد۔ تو 9 تاریخ کو 10 اور 11 12 13 یہ عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور شہر میں اگر کہیں بھی قربانی ہو جائے تو وہاں قربانی شہر میں کی جا سکتی ہے۔ بہت سی جگہوں میں نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو اگر شہر میں ایک جگہ بھی اگر نماز ہو گئی اس کے بعد قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات ہیں یا گائیڈ لائن ہے اس پہ عمل کریں اور قربانی ضرور کریں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور قربانی کرنے کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا جیسے 612 گرام چاندی یا اس کے برابر کی قیمت ہو، یا قیمت کا کوئی بھی سامان ہو، یا نقدی ہو یا سونا ہو یا کوئی بھی قیمتی سامان ہو، تو اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر مرد کے پاس ہے تو مرد قربانی کرے گا، عورت کے پاس ہے تو عورت قربانی کرے گی۔ اگر جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اگر ان کے پاس 612 گرام چاندی کے برابر ویلیو کا اگر سامان ہے یا کیش ہے تو ان کو قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے لیے جو بھینس ہے، بڑا جانور، اس میں ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بکرے میں، بھیڑ میں، دمبے میں، اس میں ایک جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ثواب برابر ہے۔ بھینس کا آپ قربانی کریں یا بکرے کی قربانی کریں، ثواب برابر ہے۔
یہ نہیں سوچنا چاہیے بکرا کریں گے تو ثواب زیادہ ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کا بکرا لے لیا, 1,50,000 روپے کا بکرا لے لیا. آپ کتنے ہی کر لیں ثواب برابر ہے, لیکن اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. تو قربانی کریں. اور جیسے کہ سرکاری گائیڈ لائن ہے کہ کہیں جو گلی کوچے میں, سڑک پر, روڈ پر, عام جگہ میں قربانی نہ کریں, پبلک کی جگہ میں قربانی نہ کریں, کسی الگ جگہ پر قربانی کریں جو بند جگہ ہو, پرائیویٹ جگہ ہو, جہاں پر پورا سہولت ہو. اور قربانی کے آداب کا بھی خیال رکھیں. قربانی کریں, جانور کو بالکل تکلیف نہ ہو, بہت سلیقے سے قربانی کی جائے اور اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جائے. قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جو بچا ہوا ہے, اجڑی ہوتی ہے, کھال ہوتی ہے, سینگ ہوتے ہیں, اور جو پیٹھا وغیرہ ہوتا ہے یا کچھ چیزیں, تو ایسے نہیں ہو کہ روڈ پہ ڈال دیں, بلکہ اس کو بھی طریقے سے کریں. اور یاد رکھیں کہ اپنے پڑوس میں جو بھی ہے اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو, اور علاقے کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر, چاہے پولیس کے لوگ ہوں چاہے محلے کے لوگ ہوں, سب کو کانفیڈنس میں لے کر قربانی کی جائے. بہت سی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آپ قربانی نہیں کر سکتے, تو وہاں پر آپ دوسرے محلے میں یا دوسرے شہر میں قربانی کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جن علاقوں میں کبھی کبھی گلیوں میں سیور کی پریشانی ہے, نالیاں بند ہیں, تو ایسی صورتوں میں قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی کرا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے آج کل لوگ ایڈ نکال دیتے ہیں اخباروں میں کہ ہمیں قربانی کا پیسہ دیجئے, 1,200 میں قربانی, 1,800 میں قربانی. ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو قربانی کے لیے پیسے دے دیے اور اس نے قربانی نہیں کری, تو آپ کے اوپر قربانی واجب رہے گی, ادا نہیں ہوگی. تو سوچ جو پیسہ دیا وہ ضائع جائے گا, جو پیسہ دیا ہے وہ ضائع جائے گا. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے. کہیں بھی سرکاری جو ہدایات ہیں ان پر عمل کریں, اور نماز پڑھنے میں بھی عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں جائیں, نماز پڑھیں طریقے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, غریبوں کا خیال رکھیں, رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور قربانی کے گوشت میں بھی غریبوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ عبادت ہے, اس کو نماز بھی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اور قربانی بھی عبادت ہے. اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی رسم ہے, بلکہ یہ عبادت ہے, اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے. دیکھیے, یہ وہ تمام ساری باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں. جس طریقے سے زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کی جو ویسٹیج ہوتی ہے, جیسے کھال ہوئی یا پیٹ کے اندر کا جو اور جو بیکار کی جو پیٹا وغیرہ ہوتا ہے, اس کو ہم کٹوں میں بھر کے کہیں کسی گلی کے کنارے یا کہیں کھلی جگہ میں یا کوڑے دان پہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. اور وہ پھر جیسے اب برسات بھی شروع ہو گئی ہے تو بارش ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک بیماریوں کا جو ہے سبب بنتا ہے. اور جو قربانی کی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی بھی بے ادبی ہوتی ہے. جو قربانی جب ہم کسی جانور کی کرتے ہیں تو اس کا خون یا اس کی جو ساری چیزیں ہیں جو ویسٹیج ہوتی ہے, یا تو اس کو دفنائے یا اس کو کہیں معقول جگہ پر انتظام کر کے وہاں تک پہنچایا جائے. یہ تمام باتیں بتائی ہیں مفتی صاحب نے, جس پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس طریقے کے اشتہار اخباروں میں آج کل دے دیے جاتے ہیں اور پمپلیٹ جو ہے دیوالوں پر چپکائی جاتی ہیں کہ آپ ہمیں 1,500 یا 2,500 اپنی حیثیت کے مطابق وہ رقم ہمارے نمبر پہ پے ٹی ایم کر دیجئے یا ہم تک پہنچا دیجئے, اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے قربانی ہم کر دیں گے یا وہ قربانی ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, جو شریعت کے اندر بھی بتایا گیا ہے. اور جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں قربانی کے لیے, اگر وہ انسان قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کے اوپر قربانی تو واجب رہی, اور جو آپ نے پیسہ دیا وہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ضائع جاتا ہے, وہ مقبول جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا.